السلام علیکم۔ دوپہر خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم۔ میں ہوں واجد اللہ خان۔ سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم سرخیوں پر۔ دنیا بھر میں نئے سال کا جوش و خروش، عوام نے کیا سالنوں کا شاندار استقبال۔ کمشنر پولیس عبدالقیوم خان نے کاٹا کیک، نئے سال کی دی عوام کو مبارکباد۔ چیف منسٹر کرن کمار ریڈی کریں گے آج شام کل ہند صنعتی نمائش کا افتتاح۔ گورنر نے دی ریاست کے عوام کو سالنوں کی مبارکباد۔ نئے سال کا جشن منا کر واپس لوٹنے والے 4 نوجوان سڑک حادثے میں ہلاک۔ جگن موہن ریڈی کی 4 جنوری سے گنٹور میں دوسرے دور کی پرسا یاترا۔ اور انا ہزارے دواخانے میں شریک۔ اب خبریں تفصیل سے۔ دنیا بھر میں نئے سال 2012 کا عوام کی جانب سے شاندار خیر مقدم کیا گیا۔ اس موقع پر عوام نے ایک دوسرے کو نئے سال کی مبارکباد پیش کی۔ ملک کے مختلف علاقوں میں عوام نے نئے سال کے روایتی جوش و خروش اور جشن مناتے ہوئے خوشیوں اور نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ پیش ہے تفصیلی رپورٹ۔ گھڑی کی سوئی جیسے ہی نصف شب سے آگے بڑھی، پوری دنیا میں 2012 کے استقبال کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ سب سے پہلے نیوزی لینڈ کے عوام نے نئے سال کا استقبال کیا۔ آکلینڈ کے اسکائی ٹاور پر آتش بازی کے دوران یہاں کے لوگوں نے سال 2012 کا جوش و خروش کے ساتھ خیر مقدم کیا۔ سال 2011 کو الوداع کہنے اور نئے سال کے استقبال میں پلکیں بچھائے آسٹریلیا کے لوگوں کو بھی زیادہ انتظار کرنا نہیں پڑا۔ گھڑی کی سوئی کے 12 تک پہنچتے ہی لوگ خوشی سے جھوم اٹھے۔ لوگوں نے ایک دوسرے کو گلے لگا کر مبارکباد پیش کی۔ پورا سڈنی برج آتش بازی اور نئے سال کے جشن میں ڈوب گیا۔ جاپان میں بھی عوام نے خوشی و مسرت کے ساتھ نئے سال کا استقبال کیا۔ اس خاص موقع کے لیے غیر معمولی تیاریاں کی گئی تھیں۔ گھروں کو رنگ برنگی روشنیوں سے آراستہ کیا گیا تھا۔ ہانگ کانگ کے عوام نے جگمگاتی روشنی اور آتش بازی کے درمیان 2012 کا استقبال کیا۔ نئے سال کے استقبال میں جمع لوگوں کی خوشی قابل دید تھی۔ چین کے دارالحکومت بیجنگ میں نئے سال کا خیر مقدم روایتی بڑی گھنٹی کو 108 مرتبہ بجا کر کیا گیا۔ اس گھنٹی کو بجانے میں تقریباً 200 افراد نے حصہ لیا۔ افغانستان میں بھی امریکی فوجیوں نے نیا سال منایا۔ حالانکہ یہ فوجی اپنے افراد خاندان سے دور ہیں، اس کے باوجود ان فوجیوں نے نئے سال کا استقبال خوشی اور مسرت کے ساتھ کیا۔ روس میں بھی ہزاروں افراد نے ماسکو ریڈ اسکوائر پر جمع ہو کر نئے سال کا خیر مقدم کیا۔ حالانکہ حالیہ مظاہروں کے پیش نظر سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے تھے۔ اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل بان کی مون نے بھی سال گزشتہ کو الوداع کہتے ہوئے نئے سال کا خیر مقدم کیا اور اس امید کا اظہار کیا کہ نیا سال عرب ممالک کے عوام کے لیے جمہوریت کی نئی سوغات لے کر آئے گا۔ ہندوستان کے مختلف شہروں میں بھی نئے سال کا جوش و خروش دیکھا گیا۔ اس سلسلے میں مختلف ریاستوں اور قومی دارالحکومت نئی دہلی میں بھی زبردست تیاریاں کی گئی تھیں۔ ہر طرف بازاروں، پارکوں، ہوٹلوں اور مالز کو روشنیوں سے سجایا گیا تھا۔ عوام نے اپنے دوستوں، رشتہ داروں، قریبی ساتھیوں کو نئے سال کی مبارکباد پیش کی۔ اس موقع پر پولیس کی جانب سے حفاظت کے سخت انتظامات کیے گئے تھے تاکہ کوئی ناخوشگوار واقعہ پیش نہ آ سکے۔ ملک بھر میں نئے سال کے آغاز کے ساتھ ہی آتش بازی کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ نئے سال کے آغاز کے ساتھ ہی پورا آسمان
رنگ برنگی روشنیوں اور آتش بازی سے جگمگا اٹھا۔ جشن منانے کے دوران گڑبڑ کے واقعات پر نظر رکھنے کے لیے بڑی تعداد میں پولیس کو تعینات کر دیا گیا تھا۔ سیاحوں کے پسندیدہ مقام گوا میں بھی لوگوں نے نئے سال کا استقبال ساحل سمندر اور ہوٹلوں میں مسرت کے ساتھ کیا۔ گجرات کے دارالحکومت احمد آباد میں بھی عوام نے نئے سال کے موقع پر آتش بازی کی۔ چنئی میں دھوم دھام سے نئے سال کا خیر مقدم کیا گیا۔ عوام نے مختلف مقامات پر پروگراموں کا اہتمام کیا۔ نئے سال کے استقبال میں عوام نے کاروں اور بائکس کے ہارن بجائے۔ 2012 کا استقبال کرنے کے لیے نوجوانوں کی بڑی تعداد جمع ہو گئی تھی۔ رنگ برنگے غباروں اور دیگر آرائشی اشیاء کا بھی جشن کے لیے استعمال کیا گیا۔ حیدرآباد اور کولکتہ میں بھی لوگوں نے سڑکوں پر جمع ہو کر نئے سال کا استقبال کیا۔ نوابوں کے شہر لکھنؤ میں بھی لوگ سڑکوں پر رقص کرتے نظر آئے۔ ممبئی میں نیا سال فلمی انداز میں منایا گیا۔ لوگوں نے گیٹ وے آف انڈیا جا کر نئے سال کا جشن منایا۔ فلمی ستاروں نے بھی عوام کے لطف کو دوبالا کر دیا۔ چیف منسٹر کرن کمار ریڈی آج 5:15 بجے شام کل ہند صنعتی نمائش کا افتتاح کریں گے۔ تقریب کی صدارت وزیر پنچایت راج و صدر نمائش سوسائٹی جانا ریڈی کریں گے۔ وزیر مارکیٹنگ مکیش گوڑ مہمان خصوصی ہوں گے۔ یہ نمائش 15 فروری تک جاری رہے گی۔ ہفتے کے تمام دنوں میں داخلہ فیس 10 روپے ہوگی اور ہر ہفتے و اتوار کے علاوہ تعطیلات کے دنوں میں داخلہ فیس 20 روپے ہوگی۔ 10 جنوری کو یوم خواتین اور 31 جنوری کو یوم اطفال رہے گا۔ ریاستی گورنر ای ایس ایل نرسمہن نے آندھرا پردیش کے عوام کو نئے سال کی مبارکباد پیش کی ہے۔ اپنے پیام میں انہوں نے اس امید کا اظہار کیا ہے کہ نیا سال 2012 اچھی صحت، کامیابی اور خوشحالی کی شکل میں تمام کی زندگیوں میں خوشیاں لائے گا۔ ٹی آر ایس قائد کے ٹی آر نے چندرا بابو نائیڈو کو بیکار قائد قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ جس قائد کو عوام ہی خاطر میں نہیں لاتے اس کی کیا اہمیت ہے۔ انہوں نے ٹی آر ایس سربراہ چندر شیکھر راؤ پر تنقید سے باز رہنے اور زہر افشانی کے خلاف سیما آندرائی اخبارات کو انتباہ دیا۔ انہوں نے ان اخبارات کو مشورہ دیا کہ وہ اپنے رویے میں مثبت تبدیلی لائیں۔ انہوں نے مرکزی حکومت پر تلنگانہ کے لیے سنجیدہ نہ ہونے کا الزام عائد کیا۔ ضلع کرشنا میں زہریلی شراب پینے کے بعد 8 افراد ہلاک ہو گئے اور 10 افراد موت و زندگی کی کشمکش میں مبتلا ہیں۔ پولیس کے مطابق 8 مہلوکین میں 2 خواتین بھی شامل ہیں اور 10 افراد کی حالت تشویشناک ہے۔ اس شراب کا استعمال کرنے والوں کو علاج کے لیے میلاورم کے دواخانے میں شریک کر دیا گیا ہے۔ وزیر آبکاری ایم وینکٹ رمنا نے اس واقعے کی عدالتی تحقیقات کے احکامات جاری کر دیے ہیں۔ انہوں نے عہدیداروں کو ہدایت دی ہے کہ متاثرین کے خاندانوں کو مناسب امداد فراہم کی جائے۔ اسی دوران بتایا جاتا ہے کہ چیف منسٹر کرن کمار ریڈی نے اس واقعے کا سخت نوٹ لیا ہے۔ انہوں نے متعلقہ کلکٹر کو ہدایت دی ہے کہ وہ اس واقعے کی تفصیلی رپورٹ انہیں پیش کریں۔ نئے سال کے موقع پر 31 دسمبر کی رات ایک سڑک حادثہ پیش آیا جس میں 4 نوجوان ہلاک ہو گئے۔ بوئن پلی کے قریب یہ حادثہ پیش آیا۔ ان نوجوانوں کی گاڑی کلوٹ سے ٹکرا گئی جس کے نتیجے میں 4 نوجوان برسر موقع ہلاک ہو گئے۔ ایک شدید زخمی نوجوان کو دواخانہ منتقل کیا گیا جہاں اس کی حالت تشویشناک ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ یہ 5 نوجوان نئے سال کا جشن منانے کے بعد بوئن پلی تاڑبن میں واقع اپنے مکان واپس ہو رہے تھے کہ یہ حادثہ پیش آیا۔ پولیس نے شبہ ظاہر کیا ہے کہ یہ نوجوان نشے کی حالت میں تھے۔ پولیس نے اس سلسلے میں مقدمہ درج کر کے تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے۔
صدر نشین تلنگانہ سیاسی مشترکہ مجلس عمل پروفیسر کودنڈارام نے تلنگانہ کے عوام کو نئے سال کی مبارکباد پیش کی ہے۔ انہوں نے اس موقع پر کہا کہ تلنگانہ تحریک کو آگے بڑھانے کے لیے عنقریب لائے عمل قطعیت دیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ سنکرانتی کے بعد تلنگانہ تحریک دوبارہ شروع کی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ تلنگانہ سے متعلق بیداری آ چکی ہے جسے برقرار رکھا جائے گا۔ کودنڈارام نے عوام سے اپیل کی کہ وہ اس تحریک میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں۔ چیف منسٹر کرن کمار ریڈی سے کئی وزراء، قائدین اور عہدیداروں نے کیمپ آفس میں ملاقات کرتے ہوئے نئے سال کی مبارکباد پیش کی ہے۔ ریاستی وزراء پونالا لکشمیا، ڈی ناگیندر کے علاوہ کانگریسی قائدین ڈی سرینیواس، ڈی جی پی دنیش ریڈی، کمشنر پولیس عبدالقیوم خان اور دوسروں نے انہیں نئے سال کی مبارکباد پیش کی۔ اس موقع پر ٹی ٹی ڈی کے پجاریوں نے چیف منسٹر کو آشیرواد دیا۔ راج بھون میں گورنر ای ایس ایل نرسمہن اور ان کے افراد خاندان کو ریاستی وزراء، ارکان اسمبلی، عہدیداروں نے نئے سال کی مبارکباد پیش کی۔ گورنر کو مبارکباد دینے والوں میں کمشنر پولیس عبدالقیوم خان بھی موجود تھے۔ ٹی آر ایس قائد ایٹالہ راجندر نے چندر بابو نائیڈو کو اپنی تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا ہے کہ ہزاروں پولیس ملازمین کے تحفظ میں تلنگانہ کا دورہ کرنا بزدلی کی علامت ہے۔ انہوں نے چندر بابو نائیڈو کو چیلنج کیا کہ ہمت ہے تو وہ تنہا طور پر تلنگانہ کا دورہ کریں۔ انہوں نے چندر بابو نائیڈو کو مشورہ دیا کہ وہ تلنگانہ کے عوام کو اشتعال دلانے والے بیانات جاری کرنے سے گریز کریں۔ انہوں نے کہا کہ چندر بابو نائیڈو تشکیل تلنگانہ میں رکاوٹ ہیں۔ علاقہ تلنگانہ کے نوجوانوں کے لیے کل ضلع کھمم کے کتاگوڑم میں آرمی ریکروٹمنٹ ریلی کا اہتمام کیا جائے گا۔ اس موقع پر فوج کی مختلف جائیدادوں پر بھرتی کی جائے گی۔ اس سلسلے میں تمام انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں۔ ٹی آر ایس نے مسئلہ تلنگانہ پر موقف واضح کیے بغیر دورہ ورنگل کے خلاف چندر بابو نائیڈو کو سخت انتباہ دیا ہے۔ پارٹی نے کہا ہے کہ اگر چندر بابو نائیڈو تلنگانہ کے عوام کے جذبات کو نظر انداز کرتے ہوئے ورنگل میں قدم رکھیں گے تو محبوب آباد جیسا واقعہ پیش آئے گا۔ پارٹی قائدین نے تلنگانہ میں نوجوانوں کی خودکشی کے واقعات کے لیے تیلگو دیشم سربراہ چندر بابو نائیڈو کو ذمہ دار قرار دیا۔ ان قائدین نے ضمنی انتخابات میں تلنگانہ حامیوں کی نشستوں پر مقابلہ نہ کرنے جگن موہن ریڈی کے فیصلے کا خیر مقدم کیا۔ انہوں نے شراب اور سگریٹ نوشی کے خلاف جدوجہد کرنے سے پہلے پارٹی قائدین میں شراب مافیا کو نکال باہر کرنے کا چندر بابو نائیڈو سے مطالبہ کیا۔ رکن پارلیمنٹ کڑپا وائی ایس جگن موہن ریڈی ضلع گنٹور میں دوسرے دور کی پرسا یاترا کا 4 جنوری سے آغاز کریں گے۔ گنٹور میں پارٹی کے قائدین ایم راج شیکھر اور رگھورام نے یہ بات بتائی۔ جگن موہن ریڈی کی اس پرسا یاترا پروگرام کو آج قطعیت دیا گیا۔ ان قائدین نے کہا کہ صدر وائی ایس آر کانگریس پارٹی اپنی اس یاترا کے دوران آن جہانی چیف منسٹر ڈاکٹر وائی ایس راج شیکھر ریڈی کی ہلاکت کے بعد صدمے سے فوت ہونے والے افراد کے ارکان خاندان کو پرسا دیں گے اور مختلف مقامات پر وائی ایس آر کے مجسموں کی نقاب کشائی بھی انجام دیں گے۔ سینے میں زبردست تکلیف کے بعد سماجی جہدکار انا ہزارے کو کل ڈاکٹروں کے مشورے پر مزید علاج کے لیے خانگی دواخانے میں شریک کر دیا گیا۔ 74 سالہ انا ہزارے کو کل ایک طبی جانچ کے بعد رالیگاؤں سدھی سے دواخانہ منتقل کیا گیا، جبکہ طبی جانچ میں ان کے سینے میں انفیکشن پایا گیا۔ انا ہزارے نے 27 دسمبر سے اپنی بھوک ہڑتال کا آغاز کیا تھا، تاہم انہوں نے اس بھوک ہڑتال کو اگلے ہی دن ختم کر دیا تھا۔
ڈاکٹروں نے انہیں مناسب علاج کے لیے دواخانے میں شریک ہونے کا مشورہ دیا تھا۔ آخر میں اہم سرخیاں ایک بار پھر۔ دنیا بھر میں نئے سال کا جوش و خروش، عوام نے کیا سالنوں کا شاندار استقبال۔ کمشنر پولیس عبدالقیوم خان نے کاٹا کیک، نئے سال کی دی عوام کو مبارکباد۔ چیف منسٹر کرن کمار ریڈی کریں گے آج شام کل ہند صنعتی نمائش کا افتتاح۔ گورنر نے دی ریاست کے عوام کو سالنوں کی مبارکباد۔ نئے سال کا جشن منا کر واپس لوٹنے والے 4 نوجوان سڑک حادثے میں ہلاک۔ جگن موہن ریڈی کی 4 جنوری سے گنٹور میں دوسرے دور کی پرسا یاترا۔ اور انا ہزارے دواخانے میں شریک۔ اسی کے ساتھ ہی دوپہر خبرنامہ یہیں ختم ہوتا ہے۔ خدا حافظ۔